اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 59 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 60 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ اچھا، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا باقی آسمانی کتابیں، ان سب پر تو ایمان ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو اپنے کوئی فیصلے کروانے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کی اور آپ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بلکہ اپنے فیصلے جو ہے وہ دوسرے جو گمراہ لوگ ہیں ان کی طرف لے جاتے ہیں، اور حالانکہ انہیں اللہ نے حکم دیا کہ شیطان کا انکار کریں، کہ یہ کام شیطانی ہے، اپنے تمام فیصلے اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف لے جائیں تو وہ انہیں بہترین اور سیدھی راہ کا مشورہ دے گا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں جب چھوڑ کر کسی تیسرے کی طرف جائیں گے تو وہ کام شیطانی ہوگا اور وہ مشورہ انہیں شیطان دے گا، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ تو ہمارا بھی کیا معاملہ ہوتا ہے آج؟ ہم مسلمان بھی اسی رو پر چل رہے ہیں کہ جب ہم ایمان تو ہم پورا رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر، حدیث پر، چومتے ہیں چاٹتے ہیں قرآن کو، اور جو ہے اتنا چومتے چاٹتے ہیں کہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس کو چومتے چاٹتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، ہمارا ایمان تو ہے یہ تو ہم کہتے ہیں، لیکن جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ہم کیا مال دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑکے کا، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا گھر ہے کہ بنگلہ ہے، وہ رہتا کون سے علاقے میں، تو اس وقت ہم فیصلے کون سے دنیاوی معاملات کے حساب سے کرتے ہیں، دنیاوی ترقی کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ اس وقت ہم فیصلے یہ نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین دیکھا جائے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جب آپ شادی کریں تو آپ دین دیکھیں۔ اسی طرح ہم اور بہت سے معاملوں میں کیا کرتے ہیں، فیصلہ ہم دنیاوی طور پر جو ہم فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے عارضی اس دنیا کا، وہاں فیصلہ کر دیتے ہیں، نہ کہ ہم قرآن اور حدیث کو اس وقت ہم بالکل بھول جاتے ہیں، اور ہم فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں عارضی طور پر دنیا کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم فیصلہ اپنا اس طرف کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا کیا ہوا، ہم غیر اللہ کی طرف فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ تو یہی کام جو ہے وہ اس وقت کے منافق بھی کرتے تھے۔ آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے، ان سے جب بھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ آیات ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے جو ہے وہ سرداران یہودی یا سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اس کا حکم عام ہے، اور اس میں وہ تمام لوگ بھی شامل ہیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی تیسری طرف جو ہے ڈھلک جاتے ہیں۔ اور ورنہ مسلمانوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں، سورہ نور میں ہے یہ آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سامعینا و اطعنا، یعنی کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ تو مسلمان کا شیوا کیا ہے کہ جب ان کو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنے حق میں کروانا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی طرف پھر جاتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے حروف آخر سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ ایسے لوگ جو کہ آپ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
نہ پلٹیں گے تو وہ کون ہے؟ منافق. اور منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو منہ والا. ٹھیک ہے نا. اچھا آیت نمبر 62 کا ترجمہ ہے، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ہی کا تھا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس نیکسٹ آیت میں بھی بتا دیا کہ پھر کیا بات ہے کہ جب ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو کیا ہوتا تھا کہ جب یہ دوسروں سے فیصلہ کرواتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، تو ان پر ان کے اپنے یہ کرتوت ہوتے تھے. ان کرتوتوں کے باعث کوئی جو ہے نقصان ہو جاتا تھا، کوئی مصیبت آ جاتی تھی، اللہ کا کوئی عذاب آ جاتا تھا، اس مصیبت میں پھنس جاتے تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہمارا تو دوسری جگہ جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہاں سے فیصلہ کروائیں، فیصلہ تو ہم آپ سے ابھی کروانے کے لیے آئے، ہم تو وہاں پر صرف اس لیے گئے تھے کہ ہمارا مقصد صرف صلح اور ملاپ کرانے کا تھا، فیصلہ تو ہم آپ ہی سے کروائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں انصاف اور کہاں مل سکتا ہے. تو مطلب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ پھر آ کر یہ کہا نا کہ تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہے. تو یہ ان کی کرتوت ہوتی تھی کہ فیصلہ کروانے کہیں اور جاتے تھے، جب ان پر الٹا پڑ جاتا تھا غلط فیصلہ، جب ان کو غلط باتیں ملتی تھیں وہاں سے ظاہری بات ہے اللہ اور رسول کے علاوہ کون صحیح مشورہ دے گا یا کون صحیح انصاف اور عدل کا فیصلہ کرے گا. تو جب پھنس جاتے تھے تو پھر کہتے تھے نہیں فیصلہ تو ہم آپ ہی سے کروائیں گے، ہم تو وہاں پر صرف جو ہے وہ ہمارا مقصد صرف بھلائی کا تھا. تو یہ کہنا شروع ہو جاتے تھے. آیت نمبر 63 کا ترجمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ ہم ان کے دلوں کے تمام بھید سے واقف ہیں، بے شک ان کے ہمارے سب کے ہر مخلوق کے قیامت تک آنے والی مخلوق کے بھی دلوں کے بھید وہ جانتا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے ہاں سب کچھ ایسا ہے جیسے ایک ہی زمانے میں، جیسے پلیٹ میں کوئی چھوٹی سی ہماری دنیا ایسی ہے اور سب لوگ ایسے ہیں اللہ کے لیے کہ جیسے پلیٹ میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور ہم اس کو کیسے دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنی تو مثال دے ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کے بھید کو جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی پر ہم ان کو جو ہے انہیں جزا اور سزا دیں گے. لیکن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیں اور واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان کو جو ہے ان کے اندر اصلاح کی کوشش جاری رکھیے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو جو ہے عفو درگزر اور واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ہی ناکام بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ لڑ کر بات کو اور خراب کر دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے ان کو موقع مل جائے گا کہ دیکھا یہ لوگ تو ہیں ہی ایسے، یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں. کیونکہ اس سے جو ہے وہ شیطان فائدہ اٹھاتا ہے یہ کہ وہ ایمان والوں کو غصہ چڑھوا کر جو ہے برا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے سامنے. اور کئی دفعہ یہ معاملات دائی یعنی جو دین کا جو ہے میسج لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر کر یہی معاملات پیش آتے ہیں کہ وہ جب تھوڑا سا اگر غصہ میں آ جاتے ہیں اور ان کا غصہ حق بجانب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا کر کہتا ہے کہ دیکھا یہ ان کا اخلاق ہے، اور سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا فرمایا، تو وہ کیا کرتا ہے پھر اس سے فائدہ اٹھا کر وہ معاملہ جو ہے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے وہ کہ جو ان کے دل میں گھر کر جائے، اور جس کے دل پر اللہ نے ہی مہر لگا دی ہو تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت وصیحت کا بھی اس دل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا چاہیے، جبکہ میں خود جذبات سے کئی دفعہ باہر نکل جاتی ہوں، بہت جذباتی ہو جاتی ہوں. تو یہ کہ بہت قابو میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے تاکہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کے کسی بات کا بہانہ نہ پکڑے، ورنہ لوگ فوراً بہانہ پکڑ لیتے ہیں کہ جی اخلاق نہیں اچھا اور آپ زور سے بات کرتے ہیں، یا آپ کو مطلب کیونکہ جس نے انکار کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو ہے دوسری
چیزوں کو پکڑ لیتا ہے, بہانے پکڑ لیتا ہے. تو وہ بہانے بھی انہیں جو ہیں وہ نہ دیے جائیں, انہیں کوئی ایسا موقع ہی نہ فراہم کیا جائے کہ جس سے وہ کسی بات کا بہانہ پکڑیں. آیت نمبر 64 کا ترجمہ ہے, ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے, اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. اچھا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے, اور اللہ کے حکم سے ہی ان رسولوں کی فرما برداری کی جانے کا بھی حکم اللہ نے ہی دیا. اللہ نے ہی ان رسولوں کو بھیجا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا کہ ان میرے رسولوں کی فرما برداری کی جائے, کیونکہ وہ رسول ہی, کیونکہ آپ ہی کی طرح انسان ہوتے ہیں, امت جو ہے وہ انسانوں کی ہے, تو رسول بھی انسان ہی بنا کر بھیجا جائے گا, لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتا وہ رسول, کیونکہ وہی کی وجہ سے وہ خاص انسان ہو جاتا ہے, عام انسان نہیں ہوتا, لیکن ہوتا انسان ہی ہے. تو ان کی فرما برداری کی جائے, کیونکہ وہ آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے اللہ کے جو حکم ہیں اس کو خود ان پر عمل کر کے آپ کو عملی نمونہ بن کر دکھائیں گے تاکہ آپ ان کے جو ہے پیروی کریں. تو کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, یعنی کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتے تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے, اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اپنے فیصلے بھی دوسروں سے کرواتے تھے, اور جب فیصلے الٹے پڑ جاتے تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے, اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ اور ان کے پاس آ کر جو ہے وہ اللہ سے استغفار کرو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے لیے استغفار کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہے کہ مغفرت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے گی, توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے ہی کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کے پس منظر سے کہ پیغمبر کے پاس جو ہے, اگر تم پیغمبر کے پاس چلے جاتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو وہ بھی تمہارے لیے, یعنی تمہارا پیغمبر بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہوتا. یہ اس لیے چونکہ انہوں نے جو ہے وہ جھگڑوں میں فیصلے دوسروں سے کرنے کے لیے جو ہے دوسروں سے فیصلے کروانے کے لیے رجوع کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر انہوں نے جو انکار کیا, تو اس لیے ان کے اس ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی تاکید کر رہا ہے. اس سے بعض جو ہے مسلک پرست گروپ جو ہے, مسلک پرست لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاں دیکھا نا یہاں اللہ خود تو کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہاں سے مغفرت مانگو. تو کیا کرتے ہیں کہ جب سعودی عرب جاتے ہیں اور مدینہ جاتے ہیں تو قبر کے پاس جا کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ شرک اکبر ہے. اس آیت کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں, اس کا پورا کانٹیکسٹ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آیت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اس وقت موجود تھے اور کیا ان کا معاملہ تھا, اور جبکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی استغفار کرنا ہے, وہی آپ کو آپ کی توبہ قبول کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. تو یہ پورے کانٹیکسٹ سے آپ کو پتہ چل گیا. لیکن جو مسلک پرست لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بناتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں, جبکہ نعوذ باللہ یہ شرک ہے. مغفرت صرف اللہ سے مانگی جائے گی. جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود تھے تو اس وقت اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ موجود ہوں تو بالکل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے, دعا مانگے, اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت کریں. لیکن ہم رسول سے بھی یہ کہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے جو ہے وہ مغفرت کی دعا مانگے. لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈائریکٹ مغفرت مانگیں گے بغیر کسی وسیلے کی, کیونکہ اللہ کے لیے کوئی وسیلہ بھی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے والا مہربان پاتے, بلکہ اللہ نے یہاں پر یہ بات خصوصی اپنے لیے فرمائی کہ جو توبہ اور مغفرت مانگے گا تو میں ہی اسے معاف کرنے والا ہوں. اللہ یہ کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا اختیار تھا کہ وہ اسے معاف کر دیں یا پکڑ لیں. تو یہ معاملہ ہے. اس کو بھی دلیل کے طور پر آپ لوگ نوٹ میں رکھیے گا.
سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. اکثر کر باطل مسلک کے لوگ جو ہے وہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں. آیت نمبر 65 کا ترجمہ ہے سو قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. اچھا، یہ آیت کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا ہو گیا اور معاملہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد بھائی ہے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سو قسم ہے تیرے پروردگار کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان میں سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں. تو یہ جو ہے صحیح بخاری میں یہ جو واقعہ ہے وہ موجود ہے، حدیث موجود ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو بڑی دور کی بات ہے، دل میں کوئی اتنی سی جنبش بھی محسوس کرنا جو ہے وہ ایمان کے خلاف ہو جائے گا. اور یہ آیت منکر حدیث کے لیے بھی بہت بڑی دلیل ہے، اور باقی ہم جیسے تمام لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، صحیح حدیث کے مقابلے میں جو ہے پیش کیا جائے یا کسی کی بات پیش کی جائے، تو کیا وہ شخص ایمان والا ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول کے خلاف بات کرے؟ جو صحیح حدیث، جب اس کا صحیح حدیث بھی دے دی جائے، یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں بھی ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، تو تب بھی وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے انصاف اور عدل ان کو سکھایا ہے وہ اس کی بنا پر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے کہ اگر کہیں ان سے کوئی فیصلہ غلط ہونے کا کوئی خدشہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہی کر کے انہیں خبردار کر دیتا ہے. کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ایسے معاملات بھی آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے وہی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خبردار بھی کر دیا. تو یہاں پر ہمارے کیا فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں جی، آیت کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور منکرین حدیث اس میں اول نمبر پر ہیں کہ وہ جو ہے اپنی طرف سے قرآن کی آیات کی تعویل کرتے ہیں اور احادیث کو جو ہے ضعیف باور کروا کے انہیں مسترد کر دیتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ شیوا ان لوگوں کا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کجی ہے. آیت نمبر 66 کا ترجمہ ہے اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہو. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے. یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے اور چھوڑ کر گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کی جو ہے پوجا شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. تو ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ قتل کرنا ایک دوسرے کو فرض کر دیا تھا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے کہ اگر تم پہ بھی ہم یہ فرض کر دیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو پھر یہ چیز نہیں کر سکتے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو حکم ہم انہیں دیں اسے وہ بجا لائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. تو جو نصیحت ہم انہیں کرتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور ان کے ایمان میں مضبوطی بھی اسی طرح آئے گی. پھر آیت نمبر 67 کا ترجمہ ہے اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں.
آیت نمبر 67 کا ترجمہ ہے، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں، یعنی کہ جب اللہ کی آیات کی طرف دل انسان کا جو ہے وہ اس طرف ہوگا، اللہ کی آیات پر عمل کرنے والا دل بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنی طرف سے باقاعدہ ثواب دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو بھی جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے، اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیں۔ کیا کریں؟ راہ راست، اور سیدھی راہ پر بھی انہیں قائم کر دیں، یعنی صراط مستقیم پر بھی انہیں قائم کر دیں تاکہ یہ اس سیدھے راستے کی طرف چلیں اور چل کر جو ہے وہ آخرت میں کامیابی حاصل کر لیں۔ آیت نمبر 69 کا ترجمہ ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کا صلہ بتلایا جا رہا ہے، اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی۔ اب یہاں پر تو ہمیں مائیکل جیکسن کے ساتھ محبت ہے، میڈونا کے ساتھ محبت ہے، شاہ رخ خان کے ساتھ محبت ہے جو ہے، اور پتہ نہیں کس کے ساتھ محبت ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی اور اس کی کتاب کے ساتھ، اس کی احادیث کے ساتھ، اس کے صحابہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت ہوگی، تو قیامت والے دن ہم انہی کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہ فرما برداری کرو، فرما برداری کریں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے نا، ورنہ ہماری محبت جھوٹی ہے کہ ہم لفظاً، جو کہ آج کل ہمارا شیوا ہے مسلمانوں کا، 12 ربیع الاول منا کر بڑا ہی ادھم مچا کر شرک اور کفر کر کے جو ہے وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمل میں زیرو ہیں۔ تو ہم عمل نہ کریں، فرما برداری نہ کریں اور کہیں کہ ہمیں محبت ہے، تو یہ محبت کو ہم اس بات سے ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ، یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فرما برداری کرے، جس کا انعام کیا ہوگا کہ نبیوں کے ساتھ، صدیق یعنی سچوں کے ساتھ، اور شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے وہ قیامت کے دن۔ یہ بہترین رفیق یعنی بہترین دوست ہیں، کیونکہ وہ جنت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پسند کرتے ہیں، جو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے تو ان کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ جنت میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے، ٹھیک ہے نا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملے بار بار جنت میں، جیسے اللہ کا دیدار کیا جائے گا اسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ترین ہوں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بار بار دیدار کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں ملے۔ تو بعض صحابہ نے اس آیت کے شان نزول میں یہ بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اس سے فروتر مقام ہی ملے گا، اور یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحبت اور رفاقت اور دیدار سے محروم نہیں رہ جائیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں، تو ہم وہاں جنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر جو ہے ان صحابہ کو تسلی دی، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے وہ تم سب لوگوں کو جنت میں بھی ملے گی۔ اور اسی جو ہے بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں صحابہ کرام سے کہا کہ کثرت سے جو ہے نفلی نماز پڑھا کرو، اور نفلی نماز جو ہے پڑھ کر جو ہے وہ تم میری کثرت سے سجود کر کے میری مدد کرو، یعنی کہ میری دعا تمہارے حق میں قبول ہو کہ تمہیں میری جو ہے رفاقت جنت میں ملے۔ تو کیا ہے کہ ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ساتھ رکھیں، اور یہ سوچیں کہ جن چیزوں کو ہم نے یہاں ساتھ رکھا ہے یہی چیزیں ہمارے ساتھ قیامت تو اس لیے بہترین ہماری رفاقت جو ہے وہ قیامت والے دن بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگی جن کے ساتھ دنیا میں ہماری رفاقت ہوگی، محبت ہوگی، جن چیزوں کو ہم دنیا میں اختیار کیے رکھیں گے تو وہی ہمارے ساتھ اعمال قیامت والے دن بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں بھی نیک صحبت عطا کرے، نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، تاکہ قیامت والے دن ہم انہی چیزوں کے ساتھ ہوں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی اور نیک لوگوں کی جو ہے وہ رفاقت نصیب ہو، اور یہاں پر بھی جو نیک لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہمارے پڑوسی ہوں، آمین۔ آیت نمبر 70 کا ترجمہ ہے، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کے بعد یہ فرما دیا کہ جس کی رفاقت جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اس دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ ظاہری سی بات ہے، فضل ہے، اس وقت تو انسان وہ نیکیوں کو اور اپنی اس کوششوں کو آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ جو اس نے دنیا میں کیا تھا وہ آج اسے آخرت میں مل گیا، کہ دنیا میں بھی اس کی یہی رفاقت تھی لوگوں کے ساتھ، تو آخرت میں بھی اسے نیک لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا فضل ہے اللہ کا کہ جس کو دنیا میں بھی نیک لوگوں کی صحبت درکار ہو جائے تو آخرت میں بھی وہ پھر اس سے بھی بڑے جو ہے وہ نبیوں اور شہداء کے ساتھ بھی ہو جائے گا، اس جماعت کے ساتھ ساتھ جو ہے شہداء، وہ ساری دنیا کی جماعت جو ہے وہ پھر نبیوں اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ بہتر جاننے والا ہے اور بہتر عطا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، اور کیونکہ صحبت جو ہے وہ بہت ایک مین جو ہے پوائنٹ ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کو گزارنے کے لیے، کیونکہ ہم جب مین صحبت ہماری نیک ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، تو ہم ہر لمحہ اچھی باتیں سیکھتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اور اچھی صحبت سے جو ہے وہ انسان کو یہ اس کی روح پر بہت فرق پڑتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے نیکیوں سے، کیونکہ روح تندرست ہوتی ہے نیکیوں سے، موٹی تازی ہو جاتی ہے نیکیوں سے، تو روح جو ہے وہ بہت کمفرٹیبل اور امن اور سکون کی حالت میں آ جاتی ہے۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ ہماری صحبت رکھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام نبیوں کی، تمام پیغمبروں کی اور تمام صحابیوں کی اور تمام نیک صحابی جو تھے ان کی اور شہیدوں کی اور نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے، اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہمارے دوست ساتھی ہیں پروردگار، جو ہمارے استاد ہیں، جو ہمارے شاگرد ہیں، جو ہمارے دین میں ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہمیں جو ہے یہ نیک رفاقتیں پروردگار ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 70 تک ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آگے پہنچائیں، ان آیات سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، آگے پہنچانے والا بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔